میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی میں خود دیکھ چکا ہوں، بہت زیادہ تعمیرات وہاں پہ، جو لوگ کہتے تھے نا کہاں پہ ہے، تو بہت بڑی بڑی تعمیرات ہوئی پڑی ہیں. تو جب وہ تعمیرات مکمل ہو کے سامنے آئیں گی تو اس کا کریڈٹ کوئی اور نہ لے، یہ سارا کریڈٹ صرف اور صرف عمران خان کو جاتا ہے. یہ جو اسکیم ہے یہاں پر، یہ انشاءاللہ باقی فلیٹ بھی انشاءاللہ جلد مکمل کیے جائیں گے. اور بڑے 29 لاکھ پہ یہ فلیٹ ہے، جس میں 3 لاکھ اس وقت عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر دیے تھے. اور پھر جب ہماری ابھی حکومت آئی تو مجھے منسٹر صاحب نے، ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا کہ چونکہ ریٹ ہائی ہو گئے ہیں، بیچ میں ایک لمبا ٹائم رہا انٹرم گورنمنٹ کا، ہر چیز مہنگی ہوئی، تو اس حوالے سے 4 لاکھ روپے صوبائی حکومت کو فی فلیٹ دینے پڑیں گے کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حق بنتا ہے، اور کسی کی چھت کے لیے اور گھر کے لیے اگر 4 لاکھ روپے میں سبسڈی دینی پڑتی ہے تو ہم نے فوراً دی. اور بہت کم ٹائم ہے ماشاءاللہ یہ مکمل ہوئے ہیں. میں ٹھیکیداروں کی زیادہ کبھی ویسے تعریف کرتا نہیں ہوں، اور باقی ہم لوگ بھی ٹھیکیداروں سے خوش نہیں ہوتے، لیکن میں یہاں اس پروجیکٹ کے جو ٹھیکیدار ہیں اور ساتھ ان کے ورکرز ہیں، ان کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پروفٹ کو نہیں دیکھا اس میں، بلکہ لوگوں کی ضرورت کو دیکھا. اور میرے خیال میں پروفٹ ان کو ہوا بھی نہیں ہوگا اس میں، ادر دین جو لیبر کو بھی لیبر ملی ہوگی یا ٹھیکیدار صاحب کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ لو کاسٹ پہ انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں جذبہ ہے، ہمارے میں اچھے لوگ موجود ہیں جو عوام کا سوچتے ہیں، اپنی قوم کا سوچتے ہیں، لوگوں کا سوچتے ہیں. اور اس طرح کے پروجیکٹ کے اندر وہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر بھی آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ مزید جو ہمارے بنیں گے فلیٹس، انشاءاللہ اس میں مزید لوگوں کو بھی سہولت ملے گی. اور یہ 20 سال کا جو ایک عرصہ ہے، یہ تھوڑے سے اس ساتھ میں میں خیبر بینک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا اس میں، اور لوگوں کو ایک سہولت دی کہ وہ آرام آرام سے 10-12 ہزار روپے مہینہ پے کریں اور 20 سال میں اپنے گھر کو جو ہے پیمنٹ کریں، اور گھر کے مالک وہ بن چکے ہیں اور شفٹ ہو کر وہ اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے یہاں پہ رہ سکتے ہیں. میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ میں آنے کے بعد تمام ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوں، اپنا ویژن دے رہا ہوں، ان کو ٹائم لائن کا ٹاسکنگ کر رہا ہوں، تو ماشاءاللہ ہر ریجن میں اس کم ٹائم میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اچھی پرفارمنس انشاءاللہ شو کر رہے ہیں. اور ہمارے ہر ریجن میں اس وقت جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہیں ان پہ بڑی تیزی سے کام بھی شروع ہے. اور اس میں سب سے جو مجھے بات پسند آئی وہ یہ آئی کہ جب میں نے سوچا کہ ہمیں اپنے شہیدوں کو آنر کرنا چاہیے، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے شہیدوں کے لیے پلاٹ چاہیے جتنی بھی آپ کی سوسائٹیز ہیں ریجنس میں، تو اس میں تو انہوں نے مجھے 1 منٹ بھی انکار نہیں کیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ بالکل جتنے بھی آپ کو چاہیے ہم آپ کو وہ پلاٹس اویلیبل کریں گے. اور بہت جلد ہماری بہت سی جگہوں پر انشاءاللہ ایریا وائز جو ہے ہم اپنے شہداء کی فیملیز کو جو ہے انشاءاللہ وہ پلاٹس ہینڈ اوور کریں گے. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ لیونگ بہت ضروری ہے. اسی کو دیکھ کر لوگ آپ کا اندازہ لگاتے ہیں، آپ کا سویلائزیشن کو دیکھ کے ہی آپ کی ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں. اور ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے لیے ایک اچھی کوالٹی جو ہے وہ ہمیں لیونگ بھی ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ان کے لیے مہیا کریں ان کو. اسی طرح اسٹینڈرڈ کی جو ہے ٹرانسپورٹ دینا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی میں جو BRT ہے اس کا جو فیز 2 کا جو یہ ایریا تھا نوشیرہ تک ایکسٹینڈ کرنے کا انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی کر رہا ہوں، اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو. اس طرح جو ہے اسٹینڈرڈ ہیلتھ، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ریاست کا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دے. تو انشاءاللہ اس کی طرف آپ بھی آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے آپ نے کہ بہت بہترین طریقے سے ایک بہت ہی کھلے ایریا میں انشاءاللہ اور یہ سارے پلاٹ جتنے بھی ہیں اس پورے سوسائٹی کے اندر یہ سارے کے سارے سیل ہو چکے ہیں. اور اب وہ ٹرانسفارمر بھی آ گیا ہے. بجلی کا کام کیونکہ نہیں ہوا تھا یہاں پر، ظاہری بات ہے لوگوں نے بھی گھر بنانا شروع نہیں کیے. تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد کچھ ہی دنوں میں یا مہینے میں انشاءاللہ یہاں پہ گرڈ سٹارٹ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اپنے گھر آپ شروع کرنے اور انشاءاللہ آپ یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں. اور ساتھ ساتھ جو ایکسیس روڈ ہے آپ کا آتے ہوئے وہ ڈبل ہے اور لیکن آگے آ کے سنگل ہو جاتا ہے. تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے آپ اس کا PC1 بنائیں اور اس روڈ پہ آ کر ڈبل کریں، تاکہ ڈبل روڈ پہ جب آپ اترتے ہیں آپ مین GT روڈ سے تو یہاں تک آنے کے لیے آپ کو ایک ڈبل روڈ ملے. اور اس پہ ظاہری بات ہے ٹائم بھی کم لگتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا بھی جو ہے وہ خدشہ کم ہوتا ہے ڈبل روڈ کی وجہ سے. اسپورٹس کمپلیکس بھی بن چکا ہے. میں نے بتا دیا ہے ان کو کہ اسپورٹس کمپلیکس ضروری نہیں ہے کہ انہیں لوگوں کے لیے ہو جو وہاں پہ رہتے ہوں. تو اس کے لیے ابھی سے جو ہے جو ہمارے یہاں پہ اسکواش کے یا باقی گیمس کے پلیئرز ہیں
تو ڈی ایس او صاحب اگر موجود ہیں تو وہ اپنی لسٹیں بنا کے ڈی صاحب کو دے دیں اور یہاں پر باقاعدہ ان کے کارڈ بن جائیں تاکہ انٹری میں مسئلہ نہ ہو ان کو. تو یہ اسپورٹس ایکٹیویٹی جو کہ کمپلیٹ ہے اس کو لوگ ابھی سے یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اس سے وہ مستفید ہو سکیں. انشاءاللہ ہمارا جو ویژن ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس سیکٹرز پہ ہم زیادہ توجہ دیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سیکٹر میں انویسٹ کریں کہ جن سیکٹر سے ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ہمارا ریونیو بڑھے. کیونکہ قرضے لے کر کبھی قومیں آگے نہیں بڑھتی. ہم اپنے صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ پچھلے ان 8 مہینوں میں الحمدللہ ہم نے اپنا جو ریونیو ہمارا تھا صوبے کا اس کو 40% اباؤ انکریز کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس طرف چل رہے ہیں، اس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ سب کے عوام کے تعاون سے انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ہم اس صوبے کو ایک مثالی صوبہ بھی بنائیں گے. اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو جو تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے ان لوگوں کو بھی ایک اچھی فیسلٹیز دے کے برابری کی بنیاد پہ سب کے برابر انشاءاللہ لے کے آئیں گے. آخر میں پھر ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگوں کا، جتنے لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ میں ان کا، اس کے علاوہ جو بھی خیبر بینک کا، ساتھ ساتھ وہ جو ایک ادارے نے آپ پودے لگا کے دیے ہیں ان کا، اور تمام وہ لوگ جو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اس طرح کسی پروجیکٹ سے جو منسلک ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اپنے لیے نہیں سوچیں گے، اپنی عوام کے لیے سوچیں گے، اپنے صوبے کے لیے سوچیں گے، اپنے ملک پاکستان کے لیے سوچیں گے. تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اپنے علاوہ بھی لوگوں کا سوچنا شروع کریں گے تو وہ سب لوگ ہمارے کسی نہ کسی عمل سے مستفید ہو کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور کوئی ہم میں سے محروم نہیں رہے گا، کوئی ہم میں سے نیچے نہیں رہے گا، کوئی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی 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 ٹھیک، بالکل صحیح کہا آپ نے. انشاءاللہ اس سے ہماری نیو پشاور ویلی پہ ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں. اس میں کوئی مسائل آ رہے تھے، کافی مسائل حل ہو چکے ہیں. اور آپ نے جو نشاندہی کی ہے اس میں یہ کوئی مسئلہ بھی ہے کہ چونکہ وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کسی اگر ایک ڈپارٹمنٹ کی ڈویژن کی، تو ظاہری بات ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. دوسرا جو ہے جو ہم نے بات کی شہداء کے حوالے سے، ہمارے شہداء ہمارے لیے محترم ہیں. ان دا لائن آف ڈیوٹی جو تھے سرکار کے کام کرتے ہوئے ان کے لیے اعلان ہوا ہے. باقی ہمارے جو اپنے شہداء تھے راشد اپنی پارٹی کے لیول پہ عمران خان صاحب نے جب وہ جیل میں نہیں تھے اس سے پہلے ان کے لیے کیا تھا. اور انشاءاللہ ان کے لیے ہم ویسے اپنے ذات سے بھی کر سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں. ویسے آپ کو دیکھ کے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ ڈی خان جیل میرے باپ تھے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ وہ دوسرے بھائی بھی تھے اور آپ نے ایک کیجی تھے وہ اس نے اپنے بڑے مشکل سے وہ اس والے ڈبہ نہیں ہوتا یہ جس میں موبائل ہم یوز کرتے ہیں، اس ڈبے سے لکڑی لگا کر تاریں لگا کے اور نوٹ لگا کے گٹار بنایا تھا، رباب بنایا تھا. تو وہ ان لوگوں نے پکڑا ہوا تھا. تو میں جب گیا تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ یار یہ دیکھو یہ ہم نے پکڑا ہے اسے. میں نے کہا بڑی زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے، یہ تو واپس کر دو، اسے کتنی محنت سے جمع کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ تیز دھار سے یا تار سے پھر یہ لڑائی میں استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار ایسا آرٹسٹ آدمی یہ کام نہیں کرے گا، تو مہربانی کر کے اتنی محنت سے اس نے بنایا وہ گٹار واپس کر دو. آپ نے واپس کر دیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. بہت شکریہ. اب ہم درخواست کر تعمیرات ہوئی پڑی ہیں تو جب وہ تعمیرات ان کو کمیشن کے سامنے آئیں گی حوالے کریں تو اس کا کریڈٹ جو نہ لے، یہ سارا کریڈٹ صرف اور صرف عمران خان مائنارٹی کوٹا میں سے ہے اجمل ایلبرٹ. یہ اجمل ایلبرٹ پڑی ہیں تو جب وہ تعمیرات مکمل ہو کے سامنے آئیں گی تو اس کا کریڈٹ کوئی اور نہ لے، یہ سارا کریڈٹ صرف اور صرف عمران خان کو جاتا ہے. یہ جو اسکیم ہے یہاں پر یہ انشاءاللہ باقی فلیٹ بھی انشاءاللہ جلد مکمل کیے جائیں گے. اور بڑے 29 لاکھ میں یہ فلیٹ ہے جس میں 3 لاکھ اس وقت عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر دیے تھے. اور پھر جب ہماری ابھی حکومت آئی تو مجھے منسٹر صاحب نے
ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا کہ چونکہ ریٹ ہائی ہو گئے ہیں، بیچ میں ایک لمبا ٹائم رہا انٹرم گورنمنٹ کا، ہر چیز مہنگی ہوئی، تو اس حوالے سے 4 لاکھ روپے صوبائی حکومت کو فی فلیٹ دینے پڑیں گے کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حق بنتا ہے، اور کسی کی چھت کے لیے اور گھر کے لیے اگر 4 لاکھ روپے میں سبسڈی دینی پڑتی ہے تو ہم نے فوراً دی، اور بہت کم ٹائم میں ماشاءاللہ یہ مکمل ہوئے ہیں۔ میں ٹھیکیداروں کی زیادہ کبھی ویسے تعریف کرتا نہیں ہوں، اور باقی ہم لوگ بھی ٹھیکیداروں سے خوش نہیں ہوتے، لیکن میں یہاں اس پروجیکٹ کے جو ٹھیکیدار ہیں اور ساتھ کے ورکرز ہیں ان کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پروفٹ کو نہیں دیکھا اس میں، بلکہ لوگوں کی ضرورت کو دیکھا، اور میرے خیال میں پروفٹ ان کو ہوا بھی نہیں ہوگا اس میں، ادر دین جو لیبر کو اپنی لیبر ملی ہوگی یا ٹھیکیدار صاحب کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ لو کاسٹ میں انہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں جذبہ ہے، ہمارے میں اچھے لوگ موجود ہیں جو عوام کا سوچتے ہیں، اپنی قوم کا سوچتے ہیں، لوگوں کا سوچتے ہیں، اور اس طرح کے پروجیکٹس کے اندر وہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر بھی آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہمارے بنیں گے فلیٹس، انشاءاللہ اس میں مزید لوگوں کو بھی سہولت ملے گی، اور یہ 20 سال کا جو ایک عرصہ ہے یہ تھوڑے سے کسی ساتھ میں اس میں خیبر بینک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا اس میں، اور لوگوں کو ایک سہولت دی کہ وہ آرام سے 10-12 ہزار روپے مہینہ پے کریں اور 20 سال میں اپنے گھر کو جو ہے پیمنٹ کریں، اور گھر کے مالک وہ بن چکے ہیں اور شفٹ ہو کر وہ اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ میں آنے کے بعد تمام ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوں، اپنا ویژن دے رہا ہوں، ان کو ٹائم لائن کا ٹاسکنگ کر رہا ہوں، تو ماشاءاللہ ہر ریجن میں اس کم ٹائم میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اچھی پرفارمنس انشاءاللہ شو کر رہے ہیں، اور ہمارے ہر ریجن میں اس وقت جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہیں ان پہ بڑی تیزی سے کام بھی شروع ہے۔ اور اس میں سب سے جو مجھے بات پسند آئی وہ یہ آئی کہ جب میں نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے شہیدوں کو آنر کرنا چاہیے، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے شہیدوں کے لیے پلاٹ چاہیے جتنے بھی آپ کی سوسائٹیز ہیں ریجنس میں، تو اس میں تو انہوں نے مجھے 1 منٹ بھی انکار نہیں کیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ بالکل جتنے بھی آپ کو چاہیے ہم آپ کو وہ پلاٹس اویلیبل کریں گے، اور بہت جلد ہماری بہت سی جگہوں پر انشاءاللہ ایریا وائز جو ہے ہم اپنے شہداء کی فیملیز کو جو ہے انشاءاللہ وہ پلاٹ ہینڈ اوور کریں گے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ لیونگ بہت ضروری ہے، اسی کو دیکھ کر لوگ آپ کا اندازہ لگاتے ہیں، آپ کا سویلائزیشن کو دیکھ کے ہی آپ کی ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں، اور ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے لیے ایک اچھی کوالٹی جو ہے وہ ہمیں لیونگ بھی ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ان کے لیے مہیا کریں ان کو، کسی طرح اسٹینڈرڈ کی جو ہے ٹرانسپورٹ دینا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی میں جو BRT ہے اس کا جو فیز 2 کا جو یہ ایریا تھا نوشیرہ تک ایکسٹینڈ کرنے کا انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی کر رہا ہوں، اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو۔ اس طرح جو ہے اسٹینڈرڈ ہیلتھ، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دے۔ تو انشاءاللہ اس کی طرف آپ بھی آئے ہیں، یہاں سے دیکھا ہے آپ نے کہ بہت بہترین طریقے سے ایک بہت ہی کھلے ایریا میں انشاءاللہ، اور یہ سارے پلاٹ جتنے بھی ہیں اس پورے سوسائٹی کے اندر یہ سارے کے سارے سیل ہو چکے ہیں، اور اب وہ ٹرانسفارمر بھی آ گیا ہے، بجلی کا کام کیونکہ نہیں ہوا تھا یہاں پر، ظاہری بات ہے لوگوں نے بھی گھر بنانا شروع نہیں کیے، تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد کچھ ہی دنوں میں یا مہینے میں انشاءاللہ یہاں پہ گرڈ سٹارٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اپنے گھر آپ شروع کرنے، اور انشاءاللہ آپ یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اور ساتھ ساتھ جو ایکسیس روڈ ہے آپ کا آتے ہوئے وہ ڈبل ہے، اور لیکن آگے آ کے سنگل ہو جاتا ہے، تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے آپ اس کا PC1 بنائیں اور اس روڈ پہ یہاں تک ڈبل کریں، تاکہ ڈبل روڈ پہ جب آپ اترتے ہیں آپ GT روڈ سے تو یہاں تک آنے کے لیے آپ کو ایک ڈبل روڈ ملے، اور اس پہ ظاہری بات ہے ٹائم بھی کم لگتا ہے، اور ایکسیڈنٹ کا بھی جو ہے وہ خدشہ کم ہوتا ہے ڈبل روڈ کی وجہ سے۔ اسپورٹس کمپلیکس بھی بن چکا ہے، میں نے بتا دیا ہے ان کو کہ اسپورٹس کمپلیکس ضروری نہیں ہے کہ انہیں لوگوں کے لیے ہو جو وہاں پہ رہتے ہوں، تو اس کے لیے ابھی سے جو ہے جو ہمارے یہاں پہ خواش کے یا باقی گیمز کے پلیئرز ہیں تو DSO صاحب اگر موجود ہیں تو وہ اپنی لسٹیں بنا کے DG صاحب کو دے دیں، اور یہاں پر باقاعدہ ان کے کارڈ بن جائیں تاکہ انٹری میں مسئلہ نہ ہو ان کو، تو یہ اسپورٹس ایکٹیویٹی جو کہ کمپلیٹ ہے اس کو لوگ ابھی سے یہاں پر یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اس سے وہ مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو ویژن ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس سیکٹرز پہ ہم زیادہ توجہ دیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور دوسرا جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سیکٹرز میں انویسٹ کریں کہ جن سیکٹر سے ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ہمارا ریونیو بڑھے، کیونکہ قرضے لے کر کبھی قومیں آگے نہیں بڑھتی، ہم اپنے صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ پچھلے ان 8 مہینوں میں
الحمدللہ ہم نے اپنا جو ریونیو ہمارا تھا صوبے کا اس کو 40% اباؤ انکریز کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس طرف چل رہے ہیں، اس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ سب کے عوام کے تعاون سے انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ہم اس صوبے کو ایک مثالی صوبہ بھی بنائیں گے. اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو جو تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان لوگوں کو بھی ایک اچھی فیسلٹیز دے کے برابری کی بنیاد پہ سب کے برابر انشاءاللہ لے کے آئیں گے. آخر میں پھر ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگوں کا، جتنے لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ میں ان کا، اس کے علاوہ جو بھی خیبر بینک کا، ساتھ ساتھ وہ جو ایک ادارے نے آپ پودے لگا کے دیے ہیں ان کا، اور تمام وہ لوگ جو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اس طرح کسی پروجیکٹ سے جو منسلک ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اپنے لیے نہیں سوچیں گے، اپنی عوام کے لیے سوچیں گے، اپنے صوبے کے لیے سوچیں گے، اپنے ملک پاکستان کے لیے سوچیں گے. تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اپنے علاوہ بھی لوگوں کا سوچنا شروع کریں گے تو وہ سب لوگ ہمارے کسی نہ کسی عمل سے مستفید ہو کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور کوئی ہم میں سے محروم نہیں رہے گا، کوئی ہم میں سے نیچے نہیں رہے گا، کوئی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی 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 ٹھیک، بالکل صحیح کہا آپ نے. انشاءاللہ اس سے ہماری نیو پشاور ویلی پہ ہماری کافی میٹنگ ہوئی ہیں، اس میں کوئی مسائل آ رہے تھے، کافی مسائل حل ہو چکے ہیں. اور آپ نے جو نشاندہی کی ہے اس میں یہ کوئی مسئلہ بھی ہے کہ چونکہ وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کسی اگر ایک ڈپارٹمنٹ کی ڈویژن کی، تو ظاہری بات ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. دوسرا جو ہے جو ہم نے بات کی شہداء کے حوالے سے، ہمارے شہداء ہمارے لیے محترم ہیں. ان دا لائن آف ڈیوٹی جو تھے سرکار کے کام کرتے ہوئے ان کے لیے اعلان ہوا ہے. باقی ہمارے جو اپنے شہداء تھے باشد اپنی پارٹی کے لیول پہ عمران خان صاحب نے جب وہ جیل میں نہیں تھے اس سے پہلے ان کے لیے کیا تھا، اور انشاءاللہ ان کے لیے ہم ویسے اپنے ذات سے بھی کر سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں. ویسے آپ کو دیکھ کے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ ڈی خان جی میرے باپ تھے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ وہ دوسرے بھائی بھی تھے، اور آپ نے ایک کیجی سے وہ اس نے اپنے بڑے مشکل سے وہ اس والے ڈبہ نہیں ہوتا یہ جس میں موبائل ہم یوز کرتے ہیں، اس ڈبے سے لکڑی لگا کر تاریں لگا کے اور نوٹ لگا کے گٹار بنایا تھا، رباب بنایا تھا. تو وہ ان لوگوں نے پکڑا ہوا تھا. تو میں تعمیرات ہوئی پڑی ہیں، تو جب وہ تعمیرات مکمل ہو کے سامنے آئیں گی تو اس کا کریڈٹ کوئی اور نہ لے، یہ سارا کریڈٹ صرف اور صرف عمران خان کو جاتا ہے. یہ جو اسکیم ہے یہاں پر یہ انشاءاللہ باقی فلیٹ بھی انشاءاللہ جلد مکمل کیے جائیں گے. اور بڑے 29 لاکھ پہ یہ فلیٹ ہے جس میں 3 لاکھ اس وقت عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر دیے تھے. تو پھر ہماری ابھی حکومت آئی تو مجھے منسٹر صاحب نے، ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا کہ چونکہ ریٹ ہائی ہو گئے ہیں، بیچ میں ایک لمبا ٹائم رہا انٹرم گورنمنٹ کا، ہر چیز مہنگی ہوئی، تو اس حوالے سے 4 لاکھ روپے صوبائی حکومت کو فی فلیٹ دینے پڑیں گے کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حق بنتا ہے، اور کسی کی چھت کے لیے اور گھر کے لیے اگر 4 لاکھ روپے میں سبسڈی دینی پڑتی ہے تو ہم نے فوراً دی. اور بہت کم ٹائم ہے ماشاءاللہ یہ مکمل ہوئے ہیں. میں ٹھیکیداروں کی زیادہ کبھی ویسے تعریف کرتا نہیں ہوں، اور باقی ہم لوگ بھی ٹھیکیداروں سے خوش نہیں ہوتے، لیکن میں یہاں اس پروجیکٹ کے جو ٹھیکیدار ہیں اور ساتھ ان کے ورکرز ہیں ان کو اس لیے خیر تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پروفٹ کو نہیں دیکھا اس میں، بلکہ لوگوں کی ضرورت کو دیکھا. اور میرے خیال میں پروفٹ ان کو ہوا بھی نہیں ہوگا اس میں، ادر دین جو لیبر کو اپنی لیبر ملی ہوگی یا ٹھیکیدار صاحب کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ لو کاسٹ پہ انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں جذبہ ہے، ہمارے میں اچھے لوگ موجود ہیں جو عوام کا سوچتے ہیں، اپنی قوم کا سوچتے ہیں، لوگوں کا سوچتے ہیں. اور اس طرح کے پروجیکٹس کے اندر وہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر بھی آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ مزید جو ہمارے بنیں گے فلیٹس انشاءاللہ اس میں مزید لوگوں کو بھی سہولت ملے گی. اور یہ 20 سال کا جو ایک عرصہ ہے یہ تھوڑے سے کسی ساتھ میں خیبر بینک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا اس میں، اور لوگوں کو ایک سہولت دی کہ وہ آرام آرام سے 10-12 ہزار روپے مہینہ پے کریں اور 20 سال میں اپنے گھر
کو جو ہے پیمنٹ کریں اور گھر کے مالک وہ بن چکے ہیں اور شفٹ ہو کر وہ اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ میں آنے کے بعد تمام ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوں، اپنا ویژن دے رہا ہوں، ان کو ٹائم لائن کا ٹاسکنگ کر رہا ہوں، تو ماشاءاللہ ہر ریجن میں اس کم ٹائم میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اچھی پرفارمنس انشاءاللہ شو کر رہے ہیں، اور ہمارے ہر ریجن میں اس وقت جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان پہ بڑی تیزی سے کام بھی شروع ہے۔ اور اس میں سب سے جو مجھے بات پسند آئی وہ یہ آئی کہ جب میں نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے شہیدوں کو آنر کرنا چاہیے، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے شہیدوں کے لیے پلاٹ چاہیے جتنے بھی آپ کی سوسائٹیز ہیں ریجنس میں، تو اس میں تو انہوں نے مجھے 1 منٹ بھی انکار نہیں کیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ بالکل جتنے بھی آپ کو چاہیے ہم آپ کو وہ پلاٹس اویلیبل کریں گے، اور بہت جلد ہماری بہت سی جگہوں پر انشاءاللہ ایریا وائز جو ہے ہم اپنے شہداء کی فیملیز کو جو ہے انشاءاللہ وہ پلاٹ ہینڈ اوور کریں گے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ لیونگ بہت ضروری ہے، اسی کو دیکھ کر لوگ آپ کا اندازہ لگاتے ہیں، آپ کا سویلائزیشن کو دیکھ کے ہی آپ کی ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں، اور ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے لیے ایک اچھی کوالٹی جو ہے وہ ہمیں لیونگ بھی ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ان کے لیے مہیا کریں ان کو، اسی طرح اسٹینڈرڈ کی جو ہے ٹرانسپورٹ دینا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی میں جو BRT ہے اس کا جو فیز 2 کا جو یہ ایریا تھا نوشیرہ تک ایکسٹینڈ کرنے کا انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی کر رہا ہوں، اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو۔ اس طرح جو ہے اسٹینڈرڈ ہیلتھ، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دے، تو انشاءاللہ اس کی طرف آپ بھی آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے آپ نے کہ بہت بہترین طریقے سے ایک بہت ہی کھلے ایریا میں انشاءاللہ اور یہ سارے پلاٹ جتنے بھی ہیں اس پورے سوسائٹی کے اندر یہ سارے کے سارے سیل ہو چکے ہیں، اور اب وہ ٹرانسفارمر بھی آ گیا ہے، بجلی کا کام کیونکہ نہیں ہوا تھا یہاں پر، ظاہری بات ہے لوگوں نے بھی گھر بنانا شروع نہیں کیے، تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد کچھ ہی دنوں میں یا مہینے میں انشاءاللہ یہاں پہ گرڈ سٹارٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اپنے گھر آپ شروع کرنے اور انشاءاللہ آپ یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اور ساتھ ساتھ جو ایکسیس روڈ ہے آپ کا آتے ہوئے وہ ڈبل ہے، اور لیکن آگے آ کے سنگل ہو جاتا ہے، تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے آپ اس کا PC1 بنائیں اور اس روڈ پہ یہاں تک ڈبل کریں، تاکہ ڈبل روڈ پہ جب آپ اترتے ہیں آپ GT روڈ سے تو یہاں تک آنے کے لیے آپ کو ایک ڈبل روڈ ملے، اور اس پہ ظاہری بات ہے ٹائم بھی کم لگتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا بھی جو ہے وہ خدشہ کم ہوتا ہے ڈبل روڈ کی وجہ سے۔ اسپورٹس کمپلیکس بھی بن چکا ہے، میں نے بتا دیا ہے ان کو کہ اسپورٹس کمپلیکس ضروری نہیں ہے کہ انہیں لوگوں کے لیے ہو جو وہاں پہ رہتے ہوں، تو اس کے لیے ابھی سے جو ہے جو ہمارے یہاں پہ خواش کے یا باقی گیمز کے پلیئرز ہیں تو DSO صاحب اگر موجود ہیں تو وہ اپنی لسٹیں بنا کے DG صاحب کو دے دیں، اور یہاں پر باقاعدہ ان کے کارڈ بن جائیں تاکہ انٹری میں مسئلہ نہ ہو ان کو، تو یہ اسپورٹس ایکٹیویٹی جو کہ کمپلیٹ ہے اس کو لوگ ابھی سے یہاں پر یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اس سے وہ مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو ویژن ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس سیکٹرز پہ ہم زیادہ توجہ دیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور دوسرا جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سیکٹرز میں انویسٹ کریں کہ جن سیکٹر سے ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ہمارا ریونیو بڑھے، کیونکہ قرضے لے کر کبھی قومیں آگے نہیں بڑھتی، ہم اپنے صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ پچھلے ان 8 مہینوں میں الحمدللہ ہم نے اپنا جو ریونیو ہمارا تھا صوبے کا اس کو 40% اباؤٹ انکریز کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس طرف چل رہے ہیں، اس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ سب کے عوام کے تعاون سے انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ہم اس صوبے کو ایک مثالی صوبہ بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو جو تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے ان لوگوں کو بھی ایک اچھی فیسلٹیز دے کے برابری کی بنیاد پہ سب کے برابر انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ آخر میں پھر ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگوں کا جتنے لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ میں ان کا، اس کے علاوہ جو بھی خیبر بینک کا، ساتھ ساتھ وہ جو ایک ادارے نے آپ پودے لگا کے دیے ہیں ان کا، اور تمام وہ لوگ جو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اس طرح کسی پروجیکٹ سے جو منسلک ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام کریں گے، اپنے لیے نہیں سوچیں گے، اپنی عوام کے لیے سوچیں گے، اپنے صوبے کے لیے سوچیں گے، اپنے ملک پاکستان کے لیے سوچیں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اپنے علاوہ بھی لوگوں کا سوچنا شروع کریں گے تو وہ سب لوگ ہمارے کسی نہ کسی عمل سے مستفید ہو کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور کوئی ہم میں سے محروم نہیں رہے گا، کوئی ہم میں سے نیچے نہیں رہے گا، کوئی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی جی
जी जी ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। इंशाल्लाह उससे हमारी न्यू पिशावर वैली पे हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें कोई मसाइल आ रहे थे, काफ़ी मसाइल हल हो चुके हैं। और आपने जो निशानदेही की है उसमें ये कोई मसला भी है कि चूँकि वो एक्सपर्टीज़ नहीं है किसी अगर एक डिपार्टमेंट की डिवीज़न की, तो ज़ाहिर बात है उसको हम देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से करना है। दूसरा जो है जो हमने बात की शोधा के हवाले से, हमारे शोधा हमारे लिए मोहतरम है, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो थे सरकार के काम करते हुए उनके लिए ऐलान हुआ है। बाकी हमारे जो अपने शोधा थे वाशिद अपनी पार्टी के लेवल पे इमरान खान साहब ने जब वो जेल में नहीं थे उससे पहले उनके लिए किया था, और इंशाल्लाह उनके लिए हम वैसे अपने ज़ात से भी कर सकते हैं, हम हाजिर हैं। वैसे आपको देख के मुझे एक चीज़ याद आ गई कि डी खान जेल में जब आप थे तो वहाँ पे आपके साथ वो दूसरे भाई भी थे, और आपने एक कैदी थे वो उसने अपने बड़ी मुश्किल से वो उस वाले डब्बा नहीं होता ये जिसमें मोबाइल हम यूज़ करते हैं, उस डब्बे से लकड़ी लगा कर तारें लगा के और नोट लगा के गिटार बनाया था, रबाब बनाया था, तो वो इन लोगों ने पकड़ा हुआ था। तो मैं जब गया तो इन्होंने मुझे दिखाया कि यार ये देखो ये हमने पकड़ा है उसे। मैंने कहा बड़ी ज्यादती की है आप लोगों ने, ये तो वापस कर दो, उसे कितनी मेहनत से जमा किया होगा। तो इन्होंने कहा कि मसला ये बनता है कि वो तेज धार से या तार से फिर ये लड़ाई में इस्तेमाल होता है। तो मैंने कहा यार ऐसा आर्टिस्ट आदमी ये काम नहीं करेगा, तो मेहरबानी करके इतनी मेहनत से उसने बनाया वो गिटार वापस कर दो। आपने वापस कर दिया था, मुझे आज भी याद है, बहुत शुक्रिया। तामीरात हुई पड़ी हैं, तो जब वो तामीरात मुकम्मल होकर सामने आएंगी तो उसका क्रेडिट कोई और ना ले, ये सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जाता है। ये जो स्कीम है यहाँ पर ये इंशाल्लाह बाकी फ्लैट भी इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल किए जाएंगे, और बड़े 29 लाख में ये फ्लैट है जिसमें 3 लाख उस वक्त इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर दिए थे। तो फिर हमारी अभी हुकूमत आई तो मुझे मिनिस्टर साहब ने डॉक्टर अमजद साहब ने कहा कि चूँकि रेट हाई हो गए हैं, बीच में एक लंबा टाइम रहा इंटरिम गवर्नमेंट का, हर चीज़ महंगी हुई, तो उस हवाले से 4 लाख रुपए सूबाई हुकूमत को फी फ्लैट देने पड़ेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि कोई मसला नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका हक बनता है, और किसी की छत के लिए और घर के लिए अगर 4 लाख रुपए में सब्सिडी देनी पड़ती है तो हमने फ़ौरन दी, और बहुत कम टाइम में माशाल्लाह ये मुकम्मल हुए हैं। मैं ठेकेदारों की ज़्यादा कभी वैसे तारीफ करता नहीं हूँ, और बाकी हम लोग भी ठेकेदारों से खुश नहीं होते, लेकिन मैं यहाँ इस प्रोजेक्ट के जो ठेकेदार हैं और साथ उनके वर्कर्स हैं उनको इसलिए राय तहसीनी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रॉफिट को नहीं देखा इसमें, बल्कि लोगों की ज़रूरत को देखा। और मेरे ख्याल में प्रॉफिट उनको हुआ भी नहीं होगा इसमें, अदर दैन जो लेबर को अपनी लेबर मिली होगी या ठेकेदार साहब को फ़ायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि लो कॉस्ट पे उन्होंने काम किया है। तो ये साबित करता है कि हमारे लोगों में जज्बा है, हमारे में अच्छे लोग मौजूद हैं जो आवाम का सोचते हैं, अपनी कौम का सोचते हैं, लोगों का सोचते हैं, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर वो नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर भी आगे बढ़कर काम करते हैं। तो इंशाल्लाह मजीद जो हमारे बनेंगे फ्लैट्स इंशाल्लाह उससे मजीद लोगों को भी सहूलत मिलेगी। और ये 20 साल का जो एक अरसा है ये थोड़े से किसी साथ में उसमें मैं खैबर बैंक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया इसमें, और लोगों को एक सहूलत दी कि वो आराम आराम से 10-12 हज़ार रुपये महीना पे करें और 20 साल में अपने घर को जो है पेमेंट करें, और घर के मालिक वो बन चुके हैं और शिफ्ट होकर वो अपने बच्चों के साथ इज्जत से यहाँ पे रह सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, जो कि मैं आने के बाद तमाम डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ, अपना विजन दे रहा हूँ, उनको टाइम लाइन का टास्किंग कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह हर रीजन में इस कम टाइम में हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह शो कर रहे हैं। और हमारे हर रीजन में इस वक्त जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी बन रही हैं उन पर बड़ी तेज़ी से काम भी शुरू है। और इसमें सबसे जो मुझे बात पसंद आई वो ये आई कि जब मैंने सोचा कि हमें अपने शहीदों को ऑनर करना चाहिए, और मैंने इनसे कहा कि मुझे शहीदों के लिए प्लॉट चाहिए जितनी भी आपकी सोसाइटीज़ हैं रीजन में, तो उसमें तो इन्होंने मुझे 1 मिनट भी इनकार नहीं किया, और मुझे उन्होंने कहा कि बिल्कुल जितने भी आपको चाहिए हम आपको वो प्लॉट्स अवेलेबल करेंगे, और बहुत जल्द हमारी बहुत सी जगहों पर इंशाल्लाह एरिया वाइज जो है हम अपने शोधा की फैमिलीज को जो है इंशाल्लाह वो प्लॉट्स हैंड ओवर करेंगे। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए एक स्टैंडर्ड लिविंग बहुत ज़रूरी है। इसी को देखकर लोग आपका अंदाज़ा लगाते हैं, आपका सिविलाइजेशन को देख के ही आपकी तरक्की का अंदाज़ा लगाते हैं। और हमें हर तरह के लोगों के लिए एक अच्छी क्वालिटी जो है वो हमें लिविंग भी हमें हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम वो
ان کے لیے مہیا کریں ان کو. اسی طرح اسٹینڈرڈ کی جو ہے ٹرانسپورٹ دینا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی میں جو BRT ہے اس کا جو فیز 2 کا جو یہ ایریا تھا نوشیرہ تک ایکسٹینڈ کرنے کا انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی کر رہا ہوں. اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو. اس طرح جو ہے اسٹینڈرڈ ہیلتھ، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ریاست کا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دے. تو انشاءاللہ اس کی طرف آپ بھی آئے ہیں. ابھی دیکھا ہے آپ نے کہ بہت بہترین طریقے سے ایک بہت ہی کھلے ایریا میں انشاءاللہ اور یہ سارے پلاٹ جتنے بھی ہیں اس پورے سوسائٹی کے اندر یہ سارے کے سارے سیل ہو چکے ہیں. اور اب وہ ٹرانسفارمر بھی آ گیا ہے. بجلی کا کام چونکہ نہیں ہوا تھا یہاں پر، ظاہری بات ہے لوگوں نے بھی گھر بنانا شروع نہیں کیے. تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد کچھ ہی دنوں میں یا مہینے میں انشاءاللہ یہاں پہ گرڈ سٹارٹ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اپنے گھر آپ شروع کر لیں اور انشاءاللہ آپ یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں. اور ساتھ ساتھ جو ایکسیس روڈ ہے آپ کا آتے ہوئے وہ ڈبل ہے اور لیکن آگے آ کے سنگل ہو جاتا ہے. تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے آپ اس کا PC1 بنائیں اور اس روڈ پہ یہاں تک ڈبل کریں تاکہ ڈبل روڈ پہ جب آپ اترتے ہیں آپ NGT روڈ سے تو یہاں تک آنے کے لیے آپ کو ایک ڈبل روڈ ملے. اور اس پہ ظاہری بات ہے ٹائم بھی کم لگتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا بھی جو ہے وہ خدشہ کم ہوتا ہے ڈبل روڈ کی وجہ سے. اسپورٹس کمپلیکس بھی بن چکا ہے. میں نے بتا دیا ہے ان کو کہ اسپورٹس کمپلیکس ضروری نہیں ہے کہ انہیں لوگوں کے لیے ہو جو وہاں پہ رہتے ہوں. تو اس کے لیے ابھی سے جو ہے جو ہمارے یہاں پہ اسکواش کے یا باقی گیم کے پلیئرز ہیں تو DSO صاحب اگر موجود ہیں تو وہ اپنی لسٹیں بنا کے DG صاحب کو دے دیں اور یہاں پر باقاعدہ ان کے کارڈ بن جائیں تاکہ انٹری میں مسئلہ نہ ہو ان کو. تو یہ اسپورٹس ایکٹیویٹی جو کہ کمپلیٹ ہے اس کو لوگ ابھی سے یہاں پر یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اس سے وہ مستفید ہو سکیں. انشاءاللہ ہمارا جو ویژن ہے ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس سیکٹرز پہ ہم زیادہ توجہ دیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سیکٹرز میں انویسٹ کریں کہ جن سیکٹر سے ہمارا صبح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ہمارا ریونیو بڑھے. کیونکہ قرضے لے کر کبھی قومیں آگے نہیں بڑھتی. ہم اپنے صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ پچھلے ان 8 مہینوں میں الحمدللہ ہم نے اپنا جو ریونیو ہمارا تھا صوبے کا اس کو 40% اباؤ انکریز کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس طرف چل رہے ہیں, اس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ سب کے عوام کے تعاون سے انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ہم اس صوبے کو ایک مثالی صوبہ بھی بنائیں گے. اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو جو تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے ان لوگوں کو بھی ایک اچھی فیسلٹیز دے کے برابری کی بنیاد پہ سب کے برابر انشاءاللہ لے کے آئیں گے. آخر میں پھر ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگوں کا جتنے لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ میں ان کا, اس کے علاوہ جو بھی خیبر بینک کا ساتھ ساتھ وہ جو ایک ادارے نے آپ پودے لگا کے دیے ہیں ان کا, اور تمام وہ لوگ جو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اس طرح کسی پروجیکٹ سے جو منسلک ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اپنے لیے نہیں سوچیں گے, اپنی عوام کے لیے سوچیں گے, اپنے صوبے کے لیے سوچیں گے, اپنے ملک پاکستان کے لیے سوچیں گے. تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اپنے علاوہ بھی لوگوں کا سوچنا شروع کریں گے تو وہ سب لوگ ہمارے کسی نہ کسی عمل سے مستفید ہو کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور کوئی ہم میں سے محروم نہیں رہے گا, کوئی ہم میں سے نیچے نہیں رہے گا, کوئی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی 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 ٹھیک, بالکل صحیح کہا آپ نے. انشاءاللہ اس پہ ہماری نیو پشاور ویلی پہ ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں. اس میں کوئی مسائل آ رہے تھے, کافی مسائل حل ہو چکے ہیں. اور آپ نے جو نشاندہی کی ہے اس میں یہ کوئی مسئلہ بھی ہے کہ چونکہ وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کسی اگر ایک ڈپارٹمنٹ کی ڈویژن کی تو ظاہری بات ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. دوسرا جو ہے جو ہم نے بات کی شہداء کے حوالے سے, ہمارے شہداء ہمارے لیے محترم ہیں. ان دا لائن آف ڈیوٹی جو تھے سرکار کے کام کرتے ہوئے ان کے لیے اعلان ہوا ہے. باقی ہمارے جو اپنے شہداء تھے ماشاءاللہ اپنی پارٹی کے لیول پہ عمران خان صاحب نے جب وہ جیل میں نہیں تھے اس سے پہلے ان کے لیے کیا تھا. اور انشاءاللہ ان کے لیے ہم ویسے اپنے ذات سے بھی کر سکتے ہیں, ہم حاضر ہیں. ویسے آپ کو دیکھ کے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ
کہ ڈی خان جی میرے باپ تھے، تو وہاں پہ آپ کے ساتھ وہ دوسرے بھائی بھی تھے، اور آپ نے ایک کیجی تھے، وہ اس نے اپنے بڑے مشکل سے وہ اس والے ڈبہ نہیں ہوتا یہ جس میں موبائل ہم یوز کرتے ہیں، اس ڈبے سے لکڑی لگا کر تاریں لگا کے اور نوٹ لگا کے گٹار بنایا تھا، رباب بنایا تھا، تو وہ ان لوگوں نے پکڑا ہوا تھا۔ تو میں جب گیا تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ یار یہ دیکھو یہ ہم نے پکڑا ہے اسے۔ میں نے کہا بڑی زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے، یہ تو واپس کر دو، اسے کتنی محنت سے جمع کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ تیز دھار سے یا تار سے پھر یہ لڑائی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یار ایسا آرٹسٹ آدمی یہ کام نہیں کرے گا، تو مہربانی کر کے اتنی محنت سے بنایا وہ گٹار واپس کر دو۔ آپ نے واپس کر دیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، بہت شکریہ۔ تعمیرات ہوئی پڑی ہیں، تو جب وہ تعمیرات مکمل ہو کے سامنے آئیں گی تو اس کا کریڈٹ کوئی اور نہ لے، یہ سارا کریڈٹ صرف اور صرف عمران خان کو جاتا ہے۔ یہ جو اسکیم ہے یہاں پر، یہ انشاءاللہ باقی فلیٹ بھی انشاءاللہ جلد مکمل کیے جائیں گے، اور بڑے 29 لاکھ میں یہ فلیٹ ہے، جس میں 3 لاکھ اس وقت عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر دیے تھے۔ تو پھر جب ہماری ابھی حکومت آئی تو مجھے منسٹر صاحب نے، ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا کہ چونکہ ریٹ ہائی ہو گئے ہیں، بیچ میں ایک لمبا ٹائم رہا انٹرم گورنمنٹ کا، ہر چیز مہنگی ہوئی، تو اس حوالے سے 4 لاکھ روپے صوبائی حکومت کو فی فلیٹ دینے پڑیں گے کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حق بنتا ہے، اور کسی کی چھت کے لیے اور گھر کے لیے اگر 4 لاکھ روپے میں سبسڈی دینی پڑتی ہے تو ہم نے فوراً دی، اور بہت کم ٹائم میں ماشاءاللہ یہ مکمل ہوئے ہیں۔ میں ٹھیکیداروں کی زیادہ کبھی ویسے تعریف کرتا نہیں ہوں، اور باقی ہم لوگ بھی ٹھیکیداروں سے خوش نہیں ہوتے، لیکن میں یہاں اس پروجیکٹ کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ سال کے ورکرز ہیں، ان کو اس لیے خیر تحسینی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پروفٹ کو نہیں دیکھا اس میں، بلکہ لوگوں کی ضرورت کو دیکھا، اور میرے خیال میں پروفٹ ان کو ہوا بھی نہیں ہوگا اس میں، ادر دین جو لیبر کو بھی لیبر ملی ہوگی یا ٹھیکیدار صاحب کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ لو کاسٹ پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں جذبہ ہے، ہمارے میں اچھے لوگ موجود ہیں جو عوام کا سوچتے ہیں، اپنی قوم کا سوچتے ہیں، لوگوں کا سوچتے ہیں، اور اس طرح کے پروجیکٹس کے اندر وہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر بھی آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہمارے بنیں گے فلیٹس، انشاءاللہ اس سے مزید لوگوں کو بھی سہولت ملے گی۔ اور یہ 20 سال کا جو ایک عرصہ ہے، یہ تھوڑے سے اس ساتھ میں خیبر بینک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا اس میں، اور لوگوں کو ایک سہولت دی کہ وہ آرام آرام سے 10-12 ہزار روپے مہینہ پے کریں اور 20 سال میں اپنے گھر کو جو ہے پیمنٹ کریں، اور گھر کے مالک وہ بن چکے ہیں، اور شفٹ ہو کر وہ اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ میں آنے کے بعد تمام ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوں، اپنا ویژن دے رہا ہوں، ان کو ٹائم لائن کا ٹاسکنگ کر رہا ہوں، تو ماشاءاللہ ہر ریجن میں اس کم ٹائم میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اچھی پرفارمنس انشاءاللہ شو کر رہے ہیں، اور ہمارے ہر ریجن میں اس وقت جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہیں ان پہ بڑی تیزی سے کام بھی شروع ہے۔ اور اس میں سب سے جو مجھے بات پسند آئی وہ یہ آئی کہ جب میں نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے شہیدوں کو آنر کرنا چاہیے، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے شہیدوں کے لیے پلاٹ چاہیے جتنی بھی آپ کی سوسائٹیز ہیں ریجنس میں، تو اس میں تو انہوں نے مجھے 1 منٹ بھی انکار نہیں کیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ بالکل جتنے بھی آپ کو چاہیے ہم آپ کو وہ پلاٹس اویلیبل کریں گے، اور بہت جلد ہماری بہت سی جگہوں پر انشاءاللہ ایریا وائز جو ہے ہم اپنے شہداء کی فیملیز کو جو ہے انشاءاللہ وہ پلاٹس ہینڈ اوور کریں گے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ لیونگ بہت ضروری ہے، اسی کو دیکھ کر لوگ آپ کا اندازہ لگاتے ہیں، آپ کا سویلائزیشن کو دیکھ کے ہی آپ کی ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں، اور ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے لیے ایک اچھی کوالٹی جو ہے وہ ہمیں لیونگ بھی ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ان کے لیے مہیا کریں، ان کو کسی طرح اسٹینڈرڈ کی جو ہے ٹرانسپورٹ دینا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی میں جو BRT ہے اس کا جو فیز 2 کا جو یہ ایریا تھا نوشہرہ تک ایکسٹینڈ کرنے کا انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی کر رہا ہوں، اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو۔ اس طرح جو ہے اسٹینڈرڈ ہیلتھ، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دے۔ تو انشاءاللہ اس کی طرف آپ بھی آئے ہیں، ابھی دیکھا ہے آپ نے کہ بہت بہترین طریقے سے ایک بہت ہی کھلے ایریا میں انشاءاللہ، اور یہ سارے پلاٹ جتنے بھی ہیں اس پورے سوسائٹی کے اندر یہ سارے کے سارے سیل ہو چکے ہیں، اور اب وہ ٹرانسفارمر بھی آ گیا ہے، بجلی کا کام چونکہ نہیں ہوا تھا یہاں پر، ظاہری بات ہے لوگوں نے بھی گھر بنانا شروع نہیں کیے، تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد کچھ ہی دنوں میں یا مہینے میں انشاءاللہ یہاں پہ گرڈ سٹارٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اپنے گھر آپ شروع کر لیں، اور انشاءاللہ آپ یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اور ساتھ ساتھ جو ایکسیس روڈ ہے آپ کا آتے ہوئے وہ ڈبل ہے، اور لیکن آگے آ کے سنگل ہو جاتا ہے،
تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے آپ اس کا PC1 بنائیں اور اس روڈ پہ آ کر ڈبل کریں، تاکہ ڈبل روڈ پہ جب آپ اترتے ہیں آپ مین سٹی روڈ سے تو یہاں تک آنے کے لیے آپ کو ایک ڈبل روڈ ملے، اور اس پہ ظاہری بات ہے ٹائم بھی کم لگتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا بھی جو ہے وہ خدشہ کم ہوتا ہے ڈبل روڈ کی وجہ سے۔ اسپورٹس کمپلیکس بھی بن چکا ہے، میں نے بتا دیا ہے ان کو کہ اسپورٹس کمپلیکس ضروری نہیں ہے کہ انہیں لوگوں کے لیے ہو جو وہاں پہ رہتے ہوں، تو اس کے لیے ابھی سے جو ہے جو ہمارے یہاں پہ اسکواش کے یا باقی گیم کے پلیئرز ہیں تو DSO صاحب اگر موجود ہیں تو وہ اپنی لسٹیں بنا کے DG صاحب کو دے دیں اور یہاں پر باقاعدہ ان کے کارڈ بن جائیں تاکہ انٹری میں مسئلہ نہ ہو ان کو۔ تو یہ اسپورٹس ایکٹیویٹی جو کہ کمپلیٹ ہے اس کو لوگ ابھی سے یہاں پر یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اس سے وہ مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو ویژن ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس سیکٹرز پہ ہم زیادہ توجہ دیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور دوسرا جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سیکٹرز میں انویسٹ کریں کہ جن سیکٹر سے ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ہمارا ریونیو